नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मौजूद मेहमान का। पुरतबा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन आप सबको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो अपने मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो कल के मौजू की तकमील है इंशाअल्लाह। दिल की सख्ती के बारे में कल मौलाना साहब ने बहुत सारी बातें बयान की थी, जिनमें यह भी था कि अल्लाह ताला को कसरत से याद करना, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबानों को तर रखना, इसके अलावा मौत को याद रखना, अपने गुनाहों को याद रखना। इस पर एक वाक़या याद आता है कि हज़रत सईद बिन आमिर शाम के गवर्नर थे। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना है और उनके पास कुछ शिकायत पहुँचती हैं लोगों की कि भाई हमारे गवर्नर से हमें कुछ शिकायतें हैं। हज़रत उमर फ़ारूक उन्हें तलब करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आपके बारे में ये 5 शिकायत हमें मिली हैं। तो हज़रत सईद बिन आमिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, काश के इन बातों पर पर्दा रहता और ये बातें मुनकशिफ ना होती। फिर भी आप दरियाफ्त करते हैं तो आप सवालात बयान करें, क्या शिकायत हैं, मैं जवाबात देता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने दरियाफ्त किया, उनसे कहा भाई पहली शिकायत तो यह है कि लोग ये कहते हैं कि जब शुरू में आप गवर्नर बने थे तो आप नमाज फ़ज्र के बाद ही लोगों की शिकायत सुना करते थे। अब आप 9-10 बजे के करीब आप जो है वो लोगों के पास आते हैं उनकी शिकायत सुनने के लिए। दूसरी शिकायत यह है कि आप महीने में एक दिन जो है वो मिलते नहीं हैं। तीसरी शिकायत यह है कि आप दिन को मिलते हैं और रात को नहीं मिलते। चौथी शिकायत यह है कि आप अक्सर रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। तो ये बताइए कि क्या वजूहात हैं इन तमाम शिकायत की। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जो पहली शिकायत यह है कि मेरी बीवी अब बहुत मजबूर और माजूर हो चुकी हैं। पहले वो घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करती थी तो मुझे कुछ वक्त मिल जाया करता था। अब चूँकि मुझे घर के तमाम काम खुद करने पड़ते हैं, बावजूद ये कि वो गवर्नर थे, अपने घर में झाड़ू खुद देते थे, अपने घर में आटा खुद गूंथते थे, रोटी पकाते थे, घर के कामों में अपनी बीवी की मदद किया करते थे। तो ये तमाम काम निमटाते मुझे इतनी देर हो जाती है कि तकरीबन 9-10 बजे के करीब मैं लोगों के पास आता हूँ। और जैसा कि लोगों ने कहा कि आप एक दिन मिलते नहीं हैं, तो मेरे पास एक ही जोड़ा है और जिस दिन मैं उसे धोकर सूखने के लिए डालता हूँ तो वो जल्दी नहीं सूख पाता। आप देख रहे हैं मौसम सर्दी का ज़माना है, शाम वहीं ढल जाती है तो मैं लोगों से मुलाकात नहीं कर पाता। तीसरी बात यह है कि मैं दिन को मिलता हूँ और रात को नहीं मिलता। दिन मैंने खल्क़ खुदा के लिए वक्फ़ कर रखा है और रात में अपने रब को मनाने के लिए उसकी बारगाह में हाजिर रहता हूँ। रात जो है वो मैं इबादत में, नवाफिल में गुजारता हूँ। चौथी बात जो लोगों ने बताई है कि मैं अक्सर रोते रोते बेहोश हो जाता हूँ, तो उसकी वजह यह है कि मैंने इस्लाम बहुत पुख्ता उम्र में कबूल किया। मुझे माजी में अपने गुनाह याद आते हैं, अपने आमाल स्याह याद आते हैं, तो मैं कांप उठता हूँ कि मैं अपने रब को एक दिन का हिसाब नहीं दे सकता, एक हफ्ते का हिसाब नहीं दे सकता। उन तमाम बरसों का हिसाब, उन तमाम बरसों के गुनाहों का मैं किस तरह सामना करूंगा अपने रब का। और यही सोचते सोचते मैं रोने लगता हूँ और फर्ते गम से अक्सर मैं बेहोश हो जाता हूँ। ये सुनकर हज़रत उमर की आंखें भी अश्कबार हो जाती हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मेरे हबीब की उम्मत को ऐसे गवर्नर कुछ और भी थे। तो हम ये देखते हैं कि दिल की सख्ती को दूर करने के लिए अपने गुनाहों को याद रखना, अपने रब से मुलाकात को, रोज़े जज़ा को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हर वो दिल जो अपने गुनाहों को याद रखता है, रोज़े जज़ा को याद रखता है, अपने रब के हुजूर अपनी पेशी को याद रखता है, वो कभी भी सख्त नहीं हो सकता। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, मौलाना साहब से जानते हैं कि मौलाना साहब अपने गुनाहों को याद रखना, अल्लाह ताला के हुजूर पेशी के दिन को, रोज़े जज़ा को, रोज़े क़यामत को, यौम हिसाब को याद रखना, ये दिलों को नर्म करने के लिए कितना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्यि वल मय्यित। बात चल रही है दिल की सख्ती का और उसके इलाज का, और बहुत सारी गुफ्तगू कल इस सिलसिले में हो चुकी है। इंसान के बदन में और उसके आज़ा जवारिह में 2 उज़्व ऐसे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हड्डी नहीं रखी है। बेशक। उसमें एक ज़ुबान है और दूसरा उसमें दिल है। दिल का नरम होना बहुत ज़रूरी है। दिल का सख्त होना ये दुनिया और आखिरत के लिए बहुत ही क़बीह और बाइस लानत व मलामत भी है। रही बात आखिरत का मद्देनज़र रखना
اور آخرت کی باتوں کو اپنے سامنے رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور حشر و نشر برپا کیا جائے گا، اپنے اعمال کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دل بھی یہ کہتا ہے کہ روز قیامت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کو اس کا بدلہ نہیں مل پاتا ہے، مظلوم مظلوم ہی رہ جاتا ہے، مقہور مقہور ہی رہ جاتا ہے، اور ظالم اپنے ظلم کی بنیاد پر، جابر اپنے جبر کی بنیاد پر وہ جیتا رہتا ہے، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی انصاف دلا نہیں سکتا۔ تو ہونا بھی چاہیے کہ ایک ایسی عدالت ہو جو سب سے بڑی عدالت ہو، اور جہاں مجبور کو، مقہور کو، مظلوم کو انصاف دلایا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ اور یہ جب عقیدہ ہمارے پیش نظر رہے گا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو انسان کا دل نرم بھی ہوگا، اس کا دل پسیجے گا بھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور کسی کو ستانے سے، مارنے سے، پیٹنے سے، ظلم و زیادتی کرنے سے وہ ڈرے گا۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے جو مثال دی کہ واقعی یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دارالجزا ہے۔ اگر ہم طالب علمی کے دور کو دیکھیں، 1 سال ہوتا ہے ہمارے پاس، پورا 1 سال کا مدت ہوتی ہے جس میں کہ ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے جب ہمیں ایگزام دینا ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی تو ایک طرح سے ایسے ہی ہے کہ یہ بھی ہم اس میں جو عمل کر رہے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلنا ہے، خیر ہے تو خیر اور شر ہے تو شر۔ اب یہاں ایک بات اور آ رہی ہے کہ جب آپ نے ذکر اللہ کی بات کی ہے کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو کسی شخص کو ہم تبھی یاد رکھتے ہیں جب اس کا قرب ہمیں محسوس ہوتا ہے، یا ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمیں اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ غیر مرئی ہے اللہ تعالیٰ، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اسے محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے دل میں اس احساس کا پنپنا، دماغ میں اس شعور کا جاگنا، اور زبان کا اس کے ذکر سے تر رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو جو چیز برباد کر دیتی ہے وہ ہے حد سے زیادہ گفتگو کرنا۔ عقل مندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کم بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کنجوس پسند نہیں ہے، لیکن وہ کنجوس بہت پسند ہے جو گفتگو میں کنجوسی کرتا ہے۔ تو حسن الخلق کے بعد جو دوسری خوبی ایک مومن میں پائی جاتی ہے وہ طول الصمت ہے، یعنی وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ خاموشی اللہ کی ذات کو آشکار کرنے میں مدد کرتی ہے، اس کو یاد کرنے میں مدد کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی فضول چیزوں کے ساتھ وقت برباد کرنے میں اس کو روکتی ہے۔ تو خاموشی بہت مشکل ہے، لیکن اسے اپنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اور کسی دانشور نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ عقل مند سوچ کے بولتا ہے اور بیوقوف بول کے سوچتا ہے کہ ہم نے کیا بول دیا۔ کیا بات ہے، واقعی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی شان اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے زبان کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتا، لا یعنی باتوں میں نہیں لگتا، لا یعنی باتیں نہیں کرتا، بلکہ اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ باعث خیر و برکت ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ اور ہم کسی بزرگ کی خدمت میں گئے تھے، اور وہاں جا کر کے ہم نے ایک عرضی لگائی کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت کی جو نصیحت تھی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی وعظ و نصیحت نہیں، صرف ایک حدیث پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ کر دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پایا۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا لگام دینا بہت ضروری ہے۔ خاموشی یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے حسن خلق کی اور لمبی خاموشی کی بڑی تعریف فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ 2 نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے، ایک اچھے اخلاق کا ہونا اور دوسرے لمبی خاموشی۔
ایک طرح سے آدھی نجات تو یہی ہو گئی مولانا صاحب، آدھی نجات تو یہی ہو گئی۔ اگر وہ اللہ کے بندوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ کا پیارا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہے۔ اب ہم چوتھی بات کی طرف آ رہے ہیں یا پانچویں بات کی طرف آ رہے ہیں، نوافل۔ دن کو نوافل پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن رات کو جو شب بیداری کرتے ہیں ان کے جسم ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ وفا اور اس کا اپوزٹ ہے، اس کا متضاد ہے جفا۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ وہ اپنے بستروں سے جفا کرتے ہیں۔ نرم گرم بستر کو یا اس رات کے اس پہر کی نیند کو جو بڑی میٹھی نیند کہلاتی ہے چھوڑ دینا اور اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا۔ ہمارا اپنا کوئی روٹ جاتا ہے تو بڑی منتیں کرتے ہیں، اس کے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے روٹ جاتا ہے اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، جبکہ اس کو اگر منانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن رات کا وہ پہر بہت خوبصورت ہوتا ہے مولانا صاحب۔ دیکھیے، دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ایک اور علاج، بڑھیا علاج نوافل کی کثرت ہے، نمازوں کی کثرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے اور رات کا وقت تھا، اور آنے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر سکیں، اور خدمت وہ بھی کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آپ وضو فرما رہے ہیں تو اس کے لیے پانی رکھ دینا، آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پانی رکھ دینا، اس خدمت کے لیے وہ تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی وغیرہ رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی، اور اس دعا کے اندر اللہ کے رسول نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے، تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو رفاقت ہے وہ رفاقت ہم کو جنت میں مل جائے، بس میری یہی خواہش ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ ایک کام کرو، نمازوں کی کثرت اور نوافل کی کثرت کا اضافہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا، تمہارے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہوگا۔ اور مناسب بات یہ ہے کہ نوافل جو پڑھے جائیں وہ تنہائی میں پڑھے جائیں، عوام الناس میں نہیں، بھیڑ بھاڑ میں نہیں، اور خاص طور سے جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، اس کا مقصد اور فائدہ ہی یہ ہے کہ دل کا ایک جو لگاؤ ہے، میلان ہے، رجحان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ایک سوئی کے اندر بالکل لگ جائے اور جڑ جائے۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، وہ نماز جو تنہائی میں ادا کی جاتی ہے، وہ عبادت جو تنہائی میں کی جاتی ہے، کیا اس کا اجر و ثواب ایسی عبادت یا ایسی نماز سے جو لوگوں کے سامنے، گھر کے لوگوں کے سامنے ہی ہم ادا کر رہے ہیں، کیا کچھ بڑھ جاتا ہے؟ جی بڑھ جاتے ہیں۔ وہ نمازیں جو تنہائی میں پڑھی جاتی ہیں اس نماز سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جہاں لوگ موجود ہوں، بیٹھے ہوں، تقریباً 25 گنا زیادہ ثواب اس نماز کا ہوتا ہے جو نماز تنہائی میں پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز تو ویسے ہی عبودیت کا ایک سب سے بڑا مظہر ہے، جس کے اندر تذلل ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اور جو انسان کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور اس کو ملائم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس لیے کہ نماز کے اندر سب سے بڑی عاجزی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے بھی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے عمل سے بھی کر رہا ہے۔ رکوع میں جا رہا تو کہہ رہا سبحان ربی العظیم، اللہ تیری ذات بلند و بالا ہے اور پاک ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا یہ انتہائی تذلل ہے، اور پھر سجدے میں جانا، اپنی پیشانی کو اور اپنے ناک کو زمین پہ رگڑنا اور سبحان ربی الاعلیٰ کا اپنی زبان سے اقرار کرنا، یہ اور زیادہ تذلل ہے۔ تو اس تذلل کے ذریعے اللہ رب العزت اس بندے کے اندر خاکساری، عاجزی، تواضع پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ کے وہ قریب ہوگا۔ بالکل اتنا ہی زیادہ اس کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ کہا جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ عبودیت کی بہترین شکل ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں مولانا صاحب، ابھی آپ نے تہجد کا جو ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز جو تنہائی میں ادا کی جائے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ دن اور رات کا جو ہنگامہ یا شب و روز ہے، اس میں انسان کو ایسی تنہائی کہاں نصیب ہے۔ یہ یکسوئی صرف رات کے اس پہر میں ملتی ہے جب لوگ خواب غفلت میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر اللہ سے لو لگاتا ہے۔
ابھی آپ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ کسی کو دعا کرنے کے لیے نہ کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں، ایسے کام کریں کہ لوگوں کی روح اس کی زبان خود دعا دے یا وہ سراپا دعا بن جائے. ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے اور دل کی سختی کا علاج بھی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن کریم کا جو ارشاد ہے وَالسَّلَامُ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس سلامتی کا جو سب سے بنیادی جو جز ہے اور وجہ ہے وہ یہ ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، بے شک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ میں بر کا معاملہ کرتا ہوں، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہوں، احسان کا معاملہ کرتا ہوں، اور والدین تو ہیں ہی ایسی چیز کہ اس کے لیے آدمی اپنی جان نچھاور کرے اور اپنا تن من دھن نچھاور کر دے تب بھی ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ میں بر و سلوک اور احسان کا معاملہ کرتا ہوں، اس بنیاد پر اللہ رب العزت ہم کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی سلامتی، اور جس دن اللہ رب العزت قیامت میں ہم کو اٹھائے گا اس دن بھی سلامتی. بے شک. اور نبی علیہ السلام نے تو خود اپنی زبان گوہر بار سے اس کا اظہار کیا ہے اور تمنا ظاہر کی کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. میری والدہ کہتی ہیں کہ محمد پانی، تو میں فرض نماز چھوڑ دیتا اور اپنی والدہ کو پانی پلاتا. کاش کہ ہمارے پاس مزید وقت ہوتا ہے اس موضوع کو تھوڑا اور طوالت دیتے، لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سالار بھائی آپ کا خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال ہے. خدیجہ صاحبہ پہلے فون لائن پہ موجود ہیں، سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. جی خدیجہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم سے روزمرہ کی زندگی میں روز ہی گناہ ہوتے رہتے ہیں جیسے، لیکن زیادہ تر گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کر کے ہم بھول ہی جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتے، اور لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں تو لکھے ہی جاتے ہیں. جی. پھر اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، جیسے نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں یا پھر استغفار پڑھتے ہیں تو ہم معافی مانگتے رہتے ہیں، تو کیا اتنا کافی ہوگا یا پھر ہر ایک گناہ کو یاد کر کر کے انڈیویژل معافی مانگنا زیادہ ضروری ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے خدیجہ، سلامت رہیے. آپ نے ہمارے موضوع سے متعلق بھی سوال کیا ہے اور ایک عمومی سوال ہے جس کا تعلق ہر شخص سے ہے. تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ اتنی بڑی ٹینشن بھری زندگی میں جیتا ہے، جیسے جینٹس ہوتا ہے تو لوگ اسے نامرد کہتے ہیں، لیڈیز ہے تو اسے بانج کہتے ہیں. کیا یہ لوگ مرنے کے بعد میں جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے کوئی اضافہ ہوگا یا 10-12 سیڑھی کم ہو جائیں گے جنت میں جانے کے لیے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہم حرام جو اللہ نے ہم کو منع کرا ہے تو ہم لوگ تو سب اسی سے بچتے ہیں، لیکن کوئی لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہے، وہ جاننا چاہتا ہوں. سالار بھائی ہم آپ کے کل کے 2 سوالوں کے بھی قرضدار ہیں. انشاءاللہ آج آپ کے 4 سوال ہو گئے. کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ تمام سوالوں کا جو ہے مولانا صاحب سے ان سے رہنمائی یا جواب طلب کر لیں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. خدیجہ صاحبہ کا سوال آپ نے سنا کہ جانے انجانے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اب کیا ہر ایک کو یاد کر کے اس کا حوالہ دے کر معافی طلب کی جائے یا عمومی ایک بار معافی طلب کر لی جائے؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے ماشاءاللہ. گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتا ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد میں گناہ پہ باقی نہ رہے، بے شک، بلکہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لے. ایک گناہ وہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے، انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو انسان سے یوں ہی سرزد ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے. تو جو نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، کسی کی خدمت کرنا، نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، وضو کرنا یا مسجد کے لیے جانا یا والدین کے ساتھ میں حسن سلوک وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں، اعمال حسنہ،
یہ تمام اعمال حسنہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو زائل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر سے بھی وہ گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صاحب کشف بنایا تھا، اور ان کے سامنے کوئی اگر وضو کر رہا ہوتا تھا تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں گناہ کا ارتکاب کر کے آیا ہے. اس لیے کہ جب وضو کرتا تھا تو وضو کرنے کی وجہ سے حدیث پاک بھی ہے کہ گناہ وضو کے پانی کے ساتھ میں وہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں سے، منہ سے اور ہاتھ سے اور پیر سے جھڑتے ہیں. تو چھوٹے گناہ تو یوں معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے الا من تابہ کی شرط ہے کہ توبہ کرنا پڑے. جی غزالہ اور ہنا. غزالہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دادی میرا خواب کے بارے میں تعریف تھا، فون کٹ مت کیجیے. خواب اپنا بیان کیجیے. ٹھیک ہے. میری اپنی خواب دیکھی تھی کہ میری دادی کا انتقال، جیسے کہ ہے نہیں میری دادی دنیا میں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. پھر میری اپی کی خواب میں آئی، وہ روزہ رکھی ہے. میری اپی بولی کہ دادی آپ روزہ کیوں رکھی ہیں؟ تو میری دادی بولی کہ زندگی میں کبھی نماز تو پڑھی نہیں، اسی لیے روزہ رکھے ہیں. ہمارا بھائی ایک گم ہو گیا ہے، 10 سال ہو گیا ہے، تو بولی کہ میرے پوتا آ جائے، اس لیے ہم روزہ رکھے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا انتظار غزالہ. ہنا صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہنا میں سن پا رہی ہیں؟ हेलो अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم السلام. جی ہنا. हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी मतलब कजिन का रिश्ता नहीं हो पा रहा है. اچھا ٹھیک ہے. مولانا صاحب سالار بھائی کا جو سوال کل کا تھا، اذان کا فائدہ، بچے کے کانوں میں جو اذان دی جاتی ہے، پہلے یہ سوال کو لے لیتے پھر آج کے سوالات بھی لیں گے. اذان کا جو مسئلہ ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت ہے، اسی کی کبریائی ہے اور اسی کی بڑائی ہے. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ سب سے پہلی چیز اس بچے کے کان میں جس دنیا میں آنے کے بعد پہنچے وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی پہنچے، اور دنیا کی اور کوئی بات نہ پہنچے. یہ اس کا ایک اہم ترین مقصد ہوتا ہے. زندگی شروع بھی اذان سے ہوتی ہے اور ختم بھی اذان پہ ہوتی ہے، نماز پہ ہوتی ہے. بالکل. سالار بھائی کا جو سوال دوسرا ہے وہ اولاد سے محرومی. جن لوگوں کے پاس اگر بچے نہیں ہیں تو کیا ان کے کچھ درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں؟ ان کا یہ سوال ہے. بات درجات کی بلندی اور کمی کی نہیں ہے. اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک لمبی عمر تک کوئی اولاد نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ بھئی فلاں ہے فلاں فلاں ہے. آدمی کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اللہ جس کو چاہے مذکر دے، جس کو چاہے مؤنث دے، جس کو چاہے دونوں دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جس کو چاہے بانج رکھے. یہ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے. وہ مصلحتوں کیا ہیں، حکمتیں کیا، اس کو جانتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور ہے، گرچہ کے سوالات بہت ہیں. وہ لوگ جو اس طرح سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں کسی ایسے معاملے میں جو خود اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. بڑا گناہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. لوگوں کی دل آزاری اور تکلیف سے بچنا چاہیے. اللہ اس پر مواخذہ فرمائے گا. نجمہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ایوب بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ میرا 6 مہینہ کام چلتا ہے، 6 مہینہ بند ہو جاتا ہے. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں، کوئی سامنے کام آتا ہے تو وہ ترنت وہ نہیں کر دیتے ہیں. دوسرا سوال ذرا دہرائیے ایوب بھائی. دوسرا سوال ہے کہ میں کسی سے کام کے لیے بات کرتا ہوں، ہاں، تو وہ سب کچھ بات ہونے کے بعد میں وہ منع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. نجمہ بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ایک خواب ہے، ایک گھر کا خواب کی بات پہلے سن لیجیے. پہلے خواب سے پہلے اپنا سوال بیان کر دیجئے نجمہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے سوال بتا دیجئے. بہن چونکہ آپ کی آواز بالکل ہم تک صاف سے پہنچ نہیں پا رہی ہے، کلیئر نہیں ہے، رابطہ نہیں رہا ان سے. ہنا کا جو سوال تھا وہ رشتوں کے متعلق تھا کہ کزن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے لیے کہ جلدی شادی ہو جائے، جلدی شادی ہو جائے، یا اگر بات چیت نہیں ہوئی ہے، ہو چکی ہے اور ویٹ چل رہا ہے کہ بھئی جلدی نکاح ہو جائے، تو اس کے لیے 300 مرتبہ یا مقیتوں یہ ورد کریں، اس کو پڑھیں روزانہ. اور اگر رشتہ آ نہیں رہا ہے گھر میں تو اس کے لیے ایک اچھا وظیفہ ہے،
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। एक बड़ा मखसूस अमल है, लेकिन इस अमल के लिए जगह का मुतय्यन होना और वक्त का मुतय्यन होना ज़रूरी है। 500 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। कितने दिन? 21 दिन पढ़ना है इसको। 500 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। 11 मरतबा सूरह वज़ुहा को पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ को पढ़ना है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, जगह मुतय्यन है और वक्त मुतय्यन। आपने फरमाया 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ, उसके बाद ये आयतें, उसके बाद सूरह वद्दुहा। हाँ, सूरह वज़ुहा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अयूब भाई का सवाल भी जो है वो रोज़गार से मुतालिक है। 6 महीना काम चलता है, 6 महीना नहीं चलता। अमूमन ऐसा होता है बात तमाम तय हो जाती है, आखिर में मना कर देते हैं। जब भी कहीं किसी पार्टी से मीटिंग हो, कोई डील चल रही हो, तो वहाँ जाने से पहले 101 मरतबा या नाफ़िउ या नाफ़िउ या नाफ़िउ इसका विर्द कर लें। और अगर वहाँ जब डील चल रही है, बातचीत चल रही है, अगर मन मन में इसका विर्द करते रहे तो और बेहतर है। जी, अल्लाह ताला कामयाबी दे। या नाफ़िउ। जी, समीना बहन आप बताइए सवाल क्या है? मेरे समीना साहिबा, टीवी की आवाज म्यूट कर दें समीना, और उसके बाद अपना सवाल बयान करें। मेरे 2 सवाल है, एक सवाल और है। जी, अभी तो पहले ही सवाल हमने नहीं सुना, पहले पहला सवाल बताएं, फिर दूसरे को भी लेंगे इंशाल्लाह। बताइए पहला सवाल क्या है? तो दूसरा वालों ने छोड़ दिया है, वो ले जाते नहीं। उसका 1 साल 2 साल का बच्चा है, वो ले जा नहीं रहे उसको, क्या हम नहीं रखेंगे को। ये और पति तो रखना चाहते। ये जो मसला है ये किसका है? ये मेरी बच्ची का है। आपकी बच्ची का है। इसके अलावा भी आपने कहा कि एक सवाल और है। और एक सवाल और है, मेरा से ना, मैं बिल्ली से बहुत मोहब्बत रखती हूँ तो, लेकिन वो क्या ज्यादा शैतानी कर रही थी ना, तो मैंने उसको बांध दिया तो उस बिल्ली मर गई। किसी दूसरी बिल्ली ने आके मार दिया उसको। तो ये क्या गुनाह है कि क्या है? हुआ ना गुनाह। जरा सब्र करिए, मौलाना साहब बताएंगे कि एक बेज़बान के साथ ऐसा सलूक कैसा था। थोड़ा सा इंतजार। आयशा साहब आप बताइए सवाल क्या है? मेरे 2 सवाल है जी। मेरी 2 बेटियां हैं ना, वो बहुत बीमार रहती है। अच्छा, हेलो। जी जी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला शिफा दे। ठीक है, दूसरा बताइए। हाँ, दूसरा है ना, तो मेरे मकान बनाना है, पर प्लॉट के जगह के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिलती। मिलेगी इंशाल्लाह। क्या किया जाए, क्या वजीफा हो मौलाना साहब कि मुनासिब जगह मिल जाए मकान की तामीर के लिए, या मकान खरीदने के लिए अल्लाह वसाइल जो है मुहैया कर दे। उसके लिए या वाजिदू का वो विर्द करें। 101 मरतबा तो ज़रूर पढ़ लिया करें इसको। जी, 2 बच्चियां हैं जो बहुत बीमार रहती हैं। अगर दवा चल रही उनकी तो लफ्ज़ या सलामो 100 मरतबा पढ़ करके उस दवा में दम कर दिया करें। और उसके साथ साथ या मुक़ीतु 7 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करें और 7 रोज़ तक मुसलसल पिलाएं इसे। जी, अब समीना साहबा के जो 2 सवाल हैं, पहले तो ये है कि उनकी बच्ची को शादी के बाद उनके शौहर ने इनके पास छोड़ दिया है, एक छोटा बच्चा भी उसका ले नहीं जा रहे हैं, ये तो एक बात है। दूसरा इन्होंने बताया कि एक बिल्ली थी, कभी शरारत की, इन्होंने उसे बांध दिया और किसी दूसरी बिल्ली ने आकर उसे मार डाला। अब गुनाह किसके सर जाएगा? अब पता नहीं उनको तलाक हो गई है या ऐसे ही छोड़ दिया है। नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया है शायद, क्योंकि वो मसला उनका पूरी तरह हम तक पहुंचा नहीं, आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस था। नहीं तो अगर बच्ची उनके पास में है तो हक है उनका, माँ है वो, उस बच्चे की खिदमत करना चाहिए। और शौहर से भी मुतालबा करने का वो हक रखती हैं कि उसके कफ़ालत के लिए, नानो नफ़क़े के लिए वो उनसे कुछ पैसे भी ले सकती हैं, उनको देना भी चाहिए। इस मसले में थोड़ा इजाफा ये है कि उनके शौहर जो हैं वो अपनी वाइफ को, यानी उस बच्ची को, उनकी बेटी को रखना चाहते हैं, लेकिन सास ससुर जो है वो सख्त खिलाफ हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहेगी, या वो बेटे को इजाज़त नहीं दे रहे कि वो अपनी बीवी को लेकर आए। देखिए, मैं यहाँ रोक करके समाज के इस बिगड़े सूरत हाल को सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। हर एक के साथ हर एक की बेटियाँ हैं, हर एक की बेटियाँ, और उस बेटी को कहीं न कहीं बहू बन करके जाना है। अगर आप किसी के साथ में इस तरह का जुल्म सितम रवा रखेंगे तो आपकी बेटी के साथ में भी ये जुल्म सितम, ये बड़ी
بیکار کی بات ہے کہ آدمی اپنے مفادات کے چکر میں اپنے بہو اور اپنے بیٹے کی جو محبت ہے اور پیار ہے اس میں رکھنا ڈالتے ہیں. اور چھوٹا سا بچہ بھی ہے, شران اس کی گنجائش نہیں ہے. 2 سال کا بچہ بھی ہے, اس کو کیا اس بیچارے کا قصور ہے کہ وہ باپ کی محبت سے محروم رہے؟ آپ یہ سمجھیے کہ دل تڑپ اٹھتا ہے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں. بھائی جائز معاملات ہیں ان کے, آپ کیوں ان کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ اور یہاں تک لوگ انٹرفیئر کر دیتے ہیں کہ ایک ہو جاتے ہیں اور بچے بیچارے یتیمی کا سہارا اور ہو جاتے ہیں. اب ماں کا حق اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا یہ کہنا کہ دودھ نہیں بخشوں گی, اگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے ہو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی, قیامت کے دن تمہاری دامن گیر ہوں گی, کیا کیا الفاظ ہیں مولانا صاحب جو ہمارا ظالم سماج اس طرح کے معاملات میں روا رکھتا ہے. تو خیر کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے کہ وہ اپنی بیوی کو لے جائیں آ کر. اس کے لیے لفظ یا واجدو 100 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں اگر وہ پلا سکیں تو پلا دیں, نہیں پلا سکتی ہیں تو اس کا دھیان رکھ کر کے ورد کریں. اور سورہ جمعہ خاص طور سے اگر قرآن شریف کو پڑھنا جانتی ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد سورہ جمعہ 3 مرتبہ پڑھیں اور ان کے حق میں دعا کریں. جی, اس سے پہلے کہ عفت اور ناظمہ سے ہم بات کریں, یہ بلی کا جو معاملہ ہے قصور سرزد ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ دیکھیے گناہ ہوا ہے تو یہ گناہ ہوا ہے, اور ہر جاندار کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے. ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اب اس بلی کو باندھ دے. اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں. جی عفت صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ عفت صاحبہ جی وعلیکم السلام, فرمائیے. مولانا صاحب السلام بھائی, میری بچی ہے ماشاء اللہ سے کارڈیوتھراپسٹ سرجن ہو گئی, رشتے تو بہت آتے لیکن اس کی ڈگری کوالیفیکیشن دیکھ کر ہر کوئی منع کر دیتا ہے. کیا مسئلہ ہے معاملہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. عفت صاحبہ چھوٹا سا سوال ہے, اس کی ڈگری اور کوالیفیکیشن دیکھ کر لڑکے والے منع کر دیتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, تھوڑا بتانا پڑھی لکھی لڑکی ہم کو نہیں چاہیے. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرے گا, دل برداشتہ نہ ہو. ناظمہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی میرے 3 سوال ہیں. ایک تو میرے 2 بیٹے ہیں, ایک نے تو حافظ قرآن کر لیا ہے, دوسرے نے بھی پڑھ لیا. نہ تو میرے بچے نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں, اور گھر کے اندر ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں. ٹھیک. اور ایک میری لڑکی ہے. رابطہ نہیں رہا. ناظمہ آپ کا ایک ہی سوال ہم تک پہنچا, لیکن جو پہنچا وہ بھی بہت خوب پہنچا, اور اس میں بھی کئی طرح کے سوالات پیدا ہو گئے. تو ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. تقریباً 4 سوالات ہمارے پاس ہیں. اہم سوال یہ ہے ناظمہ صاحبہ کا جو ابھی ہم تک پہنچا تھا کہ 2 بچے ہیں, دونوں نے حفظ قرآن کیا ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ ماں کا کہا مانتے ہیں. تو حفظ قرآن سے انہوں نے کیا سیکھا؟ دیکھیے ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت, دونوں میں فرق ہے. جی صرف تعلیم حاصل کر لینا یہ انسان کے فلاح کا ضامن نہیں ہے. علم تو ابلیس کے پاس میں بھی تھا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, اور اس میں ماں باپ کا اور اساتذہ کا بڑا رول ہے. چونکہ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, وہیں سے اس کے پروان و پرداخت ہوتا ہے کہ ماں باپ کس سمت میں جا رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہیں سیکھتا ہے. تو سب سے پہلے تو کنٹرول ماں باپ کو خود اپنے بچے کو کرنا چاہیے, اور پھر جس استاذ کے پاس میں وہ بچے پڑھ رہے ہیں اس استاذ کو معلم کے ساتھ ساتھ مربی بھی ہونا چاہیے. کیا بات ہے, بہت مربی بھی ہونا چاہیے. صرف تعلیم دینا کافی نہیں, تربیت بہت ضروری ہے, تبھی جا کر کے اس علم سے کما حق و فائدہ ہوگا. اور یہاں جو غلطی شاید ہوئی ہے یہی ہوئی ہے کہ تعلیم پر دھیان دیا گیا ہے لیکن تربیت پہ دھیان نہیں دیا گیا. اب کیا کریں, کوئی دعا بتائیں کہ وہ بچے راہ راست پہ آ جائیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور ہمارے بزرگوں کا ایک معمول بھی ہے, اور ہر ماں باپ کو یہ کرنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد میں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں خود اس کو ہر فرض نماز کے بعد کتنی بار پڑھیں مولانا صاحب؟ 3 مرتبہ. اور بچوں کا تصور کر کے دعا کریں. ہاں تصور کر. بہت بہت شکریہ. دلاور بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں پاس کی نماز سب پڑھتے ہیں مگر کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہے سب طرف سے, قرضے میں اطلاع ہو رہا ہے.
पैसे आ रहे, पैसे पूरे नहीं, पैसे भी जा रहे सब आगे। थोड़ा सा इंतजार दिलावर भाई, आपका सवाल बहुत अहम है, थोड़ा सा इंतजार। समर आप बताएं सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समर। जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल समद बरेली से बोल रहा था। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये था कि मैं ख्वाब देखता हूँ और ख्वाब माशाल्लाह अच्छे देखता हूँ कि मैंने ख्वाब में देखा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और गुंबद खज़रा के नीचे आप तशरीफ फरमा हैं और मैंने आपसे मुसाफा किया और मुसाफा करा और साहबा ने मुझसे कहा, कुछ लोगों ने, कि आप भी मुसाफा कर लीजिए। तो मेरा सीना जो है खुशी से फट गया और मैं भागा चला जा रहा हूँ कि क्या वो सीना क्या हुआ? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे समर। राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन जितनी भी बातें हम तक पहुंची माशाल्लाह बहुत खुश आइंद है। जब इन्होंने मुसाफा किया सहाबा से तो इनका सीना खुशी से भर गया। तो ये जहां तक बातें हम तक पहुंची हैं, ये क्या इशारा है या इसमें क्या इल्हाम है? देखो ख्वाब तो बहुत अच्छा है। नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। बेशक बेशक। और न उसकी पावर है। ज़ियारत अगर हो रही है तो अल्लाह के रसूल ही की हो रही है। और उमूमन सहाबे किराम अल्लाह की जिलों में रहा करते थे, अल्लाह के रसूल की जिलों में रहा करते थे, और ख़ास तौर से अबू बकर उमर तो रहा ही करते थे। तो बहुत ही उम्दा ख्वाब है और मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि दरूद शरीफ खूब कसरत से पढ़ें नबी अलैहिस्सलाम पर और मज़ीद ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। एक छोटी सी बात है, हो सकता है समर के गुफ्तगू में ये बात रह गई हो, उसे तकमील कर दें। यकीनी तौर पर कुछ अच्छे काम ये करते हैं, कुछ अच्छे अमाल अफ़आल आपने जैसे बताया कि दरूद शरीफ वगैरह की कसरत होती होगी, तो क्या उन्हें जारी रखें? बिल्कुल जारी रखें, बिल्कुल जारी रखें। जी। अब एक अहम सवाल एक बहन का भी था गजाला का, कि उनकी दादी ख्वाब में आई और वो रोज़े से थी। उन्होंने मगर एक बात ही कही कि मैंने ज़िंदगी में कभी ना नमाज पढ़ी ना रोज़ा रखा। अब रोज़ा इसलिए रखा है कि जो 10 साल पहले भाई गुम हो गया है, मेरा पोता लौट आएगा। उसकी ताबीर क्या हो सकती है? देखिए खैर की तौफीक उनको मिल रही है जी, ठीक है। अब चाहे जिस दर्जे मिल रही हो, ये उनके लिए खुश आइंद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को उनके लिए ज़रिए निजात भी बनाए और बाइस खैर भी बनाए। जी। एक बहुत अहम सवाल इफ़्फ़त का है कि लड़की माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो जो रिश्ते आते हैं वो लोग ये इस बात पर रिश्ता मना कर देते हैं या इनकार कर देते हैं कि हमें इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेरा एक मशवरा ये है उनसे, जिनके रिश्ते का मसला है ये, कि वो इस्तिग़फ़ार कसरत से करें और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार तो कर ही लिया करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह अगर 100 मरतबा कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ या मुक़ीतो 300 मरतबा पढ़ें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में। बिल्कुल, इंशाअल्लाह उनके जोड़ का रिश्ता भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा और ज़रूर सामने आएगा। अनीसा और तरन्नुम साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। अनीसा साहिबा सवाल बताइए। अनीसा साहिबा हमें सुन पा रही हैं? हेलो। जी जी बहन फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी हम ये जानना चाहते हैं कि कलाम पाक देखिए अल्लाह का कलाम है और हमें उसकी कसम खाना या किसी को खिलवाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है कि लेकिन कोई मजबूरी ऐसी पड़ जाए कि किसी की मौत और जिंदगी का सवाल आ जाए, अगर हमने किसी शख्स को कसम दी है कि आपको कलाम पाक की कसम में आप फलाने शख्स के यहाँ नहीं जाइए या नहीं बात करिए, और वो शख्स ने उसके बावजूद भी वहाँ गए और बात की, और हमने जब उनसे पूछा कि हमने आपको कसम दी थी, आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि तुमने दी थी कसम लेकिन मैंने खाई नहीं थी, बच्चों के भी इसी तरह कसम दी थी, तो क्या इसका अज़ाब नहीं है? और दूसरी बात मेरी ये है कि मेरी 1.5 महीने से तबीयत खराब है और इतनी तबीयत खराब है कि मैं नमाज भी बहुत कम पढ़ पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ती थी और तिलावत भी करती थी, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुमने ज़्यादा तिलावत करी इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। जी ये बताइए कि जो कसम आपने दी थी ये कितने महीने पहले दी थी? ये मैं रमजान के पहले से बराबर तिलावत कर रही हूँ, बराबर पढ़ रही हूँ, और लेकिन आप ये बताइए कि कलाम पाक की कसम अगर किसी को देना या कहना उससे गलत है कि नहीं है? यही दरियाफ्त कर रहे हैं कि जो आपने कसम दी थी आज से कितने महीने पहले दी थी? नहीं, मैंने उनको 15 दिन पहले दी थी और मना किया था। ठीक है, तो आपका सवाल पहुंच गया निसा साहिबा। तरन्नुम साहिबा आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आज सुबह ख्वाब देखा है कि मैं अपने घर के सामने से देख रही हूँ, बहुत ऊंची सी बिल्डिंग है
हेलो जी, जी अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ख्वाब में देखा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, फिर क्या हुआ? और बच्चे, स्कूल के बच्चे ना, एक एल टाइप का पाइप लगा हुआ है, तो चढ़ के बच्चे बड़े बहुत जल्दी स्पीड से अपने घर में दाखिल हो रहे हैं। उनके घर में दरवाजा है नहीं। जी ठीक है तरन्नुम, जहाँ तक आपकी बात पहुंची इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मौलाना साहब से उस बारे में जानने का। पहले तो ये बताएं मौलाना साहब, कुरान पाक की कसम लेना या किसी को देना ये कैसा है? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं माँ की कसम, बाप की कसम, सिर की कसम, इस तरह की कसमें खाना नाजायज़ है, गलत है। ऐसे कुरान शरीफ की भी कसम खाना नाजायज़ है। सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम, अल्लाह की कसम खा सकते हैं बस। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो माशाल्लाह इबादत की कसरत करते हैं या कुछ वज़ाइफ की कसरत करते हैं, उनके मामूलात में कुछ किसी चीज़ का इजाफा हो जाता है, तो लोग ये कहते हैं जो तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई ना, ये इस अमल की वजह से हो रहा है, कहीं ज़्यादती हो रही है। ये कैसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आमाल की कसरत और नेकियों की कसरत की बुनियाद पर तबीयत ख़राब नहीं होती है। और मज़ीद फ़ायदा तो ये है कि वो आमाल जो आप सेहत के ज़माने में कर रहे थे, जी, अब आपको किसी वजह से बीमारी लाहिक हो गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तंदुरुस्ती के ज़माने के जो आमाल थे और जो सवाब था, वो बीमारी के अय्याम में भी अल्लाह ताला फरमाएगा आपको। तो वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है, सवालात कई रह गए। दिलावर भाई का सवाल भी हमारे पास महफूज है, सालार भाई का सवाल भी हमारे पास महफूज है, और तरन्नुम साहबा ने जो ख्वाब बयान किया है उसे भी हम कल के लिए उठा रखते हैं। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ज़िंदगी दी और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है तो इसको कल के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त चूँकि मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू का यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहे, ये दुआ है हमारी भी, तमाम नाज़रीन की भी। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।